کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہارڈ اپروچ آف HRM کی بات کرتے ہیں. جو ہارڈ اپروچ ہے یہ کوانٹیٹیو اپروچ ہے. اس کو ہم کوانٹیٹیو اپروچ کہہ سکتے ہیں. یہ زیادہ کیلکولیٹو ہے اور یہ بزنس اسٹریٹجک اسپیکٹ آف مینیجنگ ہیومن ریسورس کی بات کرتا ہے. یہ زیادہ کوانٹیٹیو ہے. اس میں ہر ٹائم مینیجر کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے اپنی امپلائی کی پرفارمنس کو, اور ہر ٹائم جو امپلائی کی پرفارمنس ہے وہ ایویلیویشن فیز کے اندر ہی رہتی ہے. اور جو یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریزلٹ اورینٹیڈ اپروچ, کیونکہ آل دا ٹائم جو بھی یہاں پر اسٹیپس لیے جاتے ہیں سب سے پہلے ان کا ریزلٹ کیا ہوگا, اس امپلائی کی پرفارمنس پر اس کا کیا اثر پڑے گا, کس طرح سے امپلائی کی بیسٹ پرفارمنس حاصل کی جا سکتی ہے. یہی جو ہے وہ اورینٹیشن ہوتی ہے یہاں پر. اور فوکس آن پرفارمنس مینجمنٹ, امپلائی کی پرفارمنس کو بہتر بنانا تاکہ آرگنائزیشن گرو کرے, بزنس میں بینیفٹس پروفٹ سب سے زیادہ ہو. تو یہ جو ہے مین فوکس ہوتا ہے ہارڈ اپروچ آف HRM کا. یہاں پر جو امپلائیز ہوتے ہیں, جو لیبر ہوتی ہے, ان کے جو ویجز ہوتے ہیں, سیلریز ہوتی ہیں, پے انسینٹیوز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ لوور ہوتے ہیں. چیپ لیبر یہاں پر حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ریگولر چینجز ان امپلائی نمبر, یعنی کہ جب آرگنائزیشن کو یا بزنس کو ضرورت ہوگی تو اس امپلائی کو رکھا جائے گا جس کی نیڈ ہے, اور جیسے ہی نیڈ ختم ہو جائے گی تو اس امپلائی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. ٹرمینیشن یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے, پرفارمنس کے اوپر بیسڈ کرتی ہے یہاں پر ٹرمینیشن. سیکنڈلی ہمارے پاس ہے سافٹ اپروچ آف HRM. ان کنٹراسٹ ٹو ہارڈ اپروچ آف HRM, یہ ایک اوپن ہے, اوپن اپروچ ہے, اور اوپن فار کمیونیکیشن. کمیونیکیشن اوپن ہے بٹوین لیبر اینڈ دا لیڈر. یہ پیپل اورینٹیڈ اپروچ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ فوکس کرتا ہے امپاورمنٹ آف دا امپلائی پر. امپلائی کو کس طرح سے موٹیویٹیڈ رکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسی آرگنائزیشن کے اندر اپنی جتنی بھی اس کی پرفارمنس ہے اس کو بہتر سے بہتر کرے. اور یہ جو ہے کام کرتا ہے, فوکس کرتا ہے ٹرسٹ ڈیولپمنٹ پر, کہ کس طرح سے ٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے بٹوین دا آرگنائزیشن اینڈ دا امپلائیز. اس کا جو فوکس ہے وہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز کے اوپر ہوتا ہے, لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے یہاں پر. جو اس سے پہلے ہارڈ اپروچ آف HRM تھا وہ اس کے شارٹ ٹرم بینیفٹس تھے, یعنی کہ آرگنائزیشنل گروتھ اگر ہو رہی ہے اور بینیفٹس زیادہ مل رہی ہیں تو پھر اس کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے, یہ والا جو اپروچ ہے اس کی جو فوکس ہے وہ لانگ ٹرم ہے. یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹو ٹائپ کی ہوتی ہے, اور یہاں پر لیبر کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ہارورڈ ماڈل. ہارورڈ ماڈل کا یہ سب سے زیادہ انفلوئنشیل ماڈل آف HRM ہے, کہا جاتا ہے اس کو. یہ مائیکل بیئر نے اس کو پریزنٹ کیا تھا, ڈیولپ کیا تھا 1984 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر, اسی لیے اس کا نام بھی ہارورڈ ماڈل کے نام سے پڑا. اس کو یہ جو ہے بیسڈ ہے سافٹ اسپیکٹ آف HRM پر, یعنی یہاں پر لیبر کو, امپلائی کو جو ہے وہ ایز اے ریسورس کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس کے انٹرسٹ کو یہاں پر اہمیت دی جاتی ہے. اور اسٹرائیوز ایز امپلائیز کمٹمنٹ اینڈ ناٹ کنٹرول. یہاں پر امپلائی کی کمٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کا ٹرسٹ جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے, نہ کہ اس کو کنٹرول کرنا یہاں پر مقصد ہوتا ہے. یہ جو پکچر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہی ہارورڈ ماڈل کا جو ہے وہ سارا کہانی ہے یہاں پر. اس کے اندر 5 کمپوننٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. کچھ جگہوں پر لکھا گیا ہے کہ اس کے 6 کمپوننٹس ہیں. 5 کمپوننٹس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو سب سے پہلے ہے اسٹیک ہولڈرز انٹرسٹ, اس کے بعد ہیں سچویشنل فیکٹرز, اس کے بعد HRM پالیسی چوائسیز ہیں, اور اس کے بعد HR آؤٹ کمز ہیں, اور اس کے بعد ہیں لانگ ٹرم کانسیکوینسز. جو 6th کمپوننٹ کی بات کی جاتی ہے تو وہ یہ جو آپ کو ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے جو واپس آ رہی ہے اسٹیک ہولڈر انٹرسٹ اور سچویشنل فیکٹرز کی طرف, اس کو 6th کمپوننٹ کہا جاتا ہے. اگر ہم شروع کریں اس کو ایکسپلین کرنا HRM پالیسی چوائسیز سے, اگر ہم سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنی پالیسی چوائسیز بناتا ہے, اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو ڈیفائن کرتا ہے. سب سے پہلے کہ امپلائی کو کس طرح سے اس نے انفلوئنس کرنا ہے,
اس کو اتھارٹی دے کر، پاور دے کر، یا ڈیسیجن میکنگ میں اس کو تھوڑا سا پارٹ دے کر اس کو کس طرح سے انفلوئنس کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسی آرگنائزیشن کے اندر رہے۔ اس کے بعد ہے ہیومن ریسورس فلو۔ اب یہاں پر ہیومن ریسورس فلو جو ہے وہ 3 ٹائپ کا ہو سکتا ہے: ان ٹو دا آرگنائزیشن، تھرو دا آرگنائزیشن اینڈ آؤٹ آف دا آرگنائزیشن۔ ان ٹو دا آرگنائزیشن ہیومن ریسورس فلو کی اگر ہم بات کریں تو وہ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن آف دا بیسٹ پاسبل پیپل ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ریکروٹمنٹ اور ایک ہے سلیکشن۔ تھرو دا آرگنائزیشن اگر ہم بات کریں تو وہی جو سلیکٹڈ پیپل ہوں گے ان کو کس طرح سے ان کی ایک ایبلٹی اور ان کی کمپیٹنس کے مطابق کس طرح سے بیسٹ جگہ پر پلیسمنٹ دی جا سکتی ہے ان کو، اور جو لوور اسکیل پر کام کر رہے ہیں تو اگر انہوں نے ڈیولپ کر لیا خود کو تو ان کو کس طرح سے ہائر اسکیل میں پروموشن دی جا سکتی ہے، یہ تھرو دا آرگنائزیشن ہیومن ریسورس فلو ہوگا۔ آؤٹ آف دا آرگنائزیشن فلو میں ٹرمینیشن آ سکتی ہے کہ اگر آرگنائزیشن کو ضرورت نہیں ہے یا پھر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو یہاں سے وہ ٹرمینیٹ کر سکتا ہے اس امپلائی کو، یا پھر اگر کسی کی سپر انویشن آ گئی ہے، کوئی امپلائی ہے جو کہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے ایج کی وجہ سے، تو ریٹائرمنٹ اس کے اندر آؤٹ آف دا آرگنائزیشن میں ریٹائرمنٹ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریوارڈ سسٹم۔ ریوارڈ سسٹم میں پے آ جاتی ہے، سیلری، انسینٹیوز آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے امپلائی کو بینیفٹس دیں گے تاکہ ہم باہر سے دوسرے آرگنائزیشن سے اچھی کمپیٹنس والے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں، ان کو موٹیویٹ رکھ سکیں اور ان کو اپنے آرگنائزیشن کے اندر ریٹین کر سکیں۔ اور اس کے بعد ہیں ورک سسٹمز کہ ہم اپنی جو جاب ہے، اسپیسیفک کیٹیگریز کی جو جابز ہیں ہماری آرگنائزیشن کے اندر، ان کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، جاب سٹرکچر کیا ہوگا، کس طرح سے ڈیزائن کریں گے ہم جابس کو۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے ایچ آر ایم پالیسی چوائسیز کی۔ یہاں پر 4 کمپوننٹس آ رہے ہیں: امپلائی انفلوئنس، ہیومن ریسورس فلو، ریوارڈ سسٹمز اینڈ ورک سسٹمز۔ اب ہیومن ریسورس مینجمنٹ پالیسی چوائسیز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں آؤٹ کمس کو۔ ایچ آر آؤٹ کمس کو جو ہے وہ شارٹ ٹرم کانسیکوینسز بھی کہا جاتا ہے، ان کو 4 C's بھی کہا جاتا ہے۔ پالیسی چوائسیز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں شارٹ ٹرم کانسیکوینسز کو اس طرح سے کہ امپلائی جو ہے وہ کمٹمنٹ کر لیتا ہے کسی آرگنائزیشن کے ساتھ، وہ کمیٹیڈ ہو جاتا ہے، اس کی کمپیٹنس بڑھتی ہے ٹریننگ کے نتیجے میں، اور کانگرینس ہو جاتی ہے وہ آرگنائزیشن اور لیبر کے اندر کانگرینس آ جاتی ہے، لیبر کی اپنے ساتھ والے کولیگس کے ساتھ کانگرینس آ جاتی ہے، اور کاسٹ افیکٹونیس ان دا ٹرمز کے ہمیں بار بار ریکروٹمنٹ اور سلیکشن والے فیز سے نہیں گزرنا پڑتا۔ وہ جو ہم ایک امپلائی کو ریکروٹ کر لیتے ہیں اور جب ہم اس کو بیسٹ بینیفٹس دیتے ہیں، ریوارڈز دیتے ہیں، انسینٹیوز دیتے ہیں، اس کو موٹیویٹیڈ رکھتے ہیں اور اپنی آرگنائزیشن کے اندر ریٹین رکھتے ہیں، تو اس ٹائم پر ہمیں دوبارہ سے پھر سلیکشن پروسیس سے نہیں گزرنا پڑتا۔ تو اس طرح سے کاسٹ افیکٹونیس جو ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے۔ لانگ ٹرم کانسیکوینسز جو ہے وہ سب سے بیسٹ پارٹ ہے اس ماڈل کا کہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز کو سامنے رکھ کر تمام پالیسیز چوائسیز جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ جو شارٹ ٹرم کانسیکوینسز ہیں 4 C's، جب یہ اچیو ہو جاتے ہیں تو ہم جو آرگنائزیشن ہے وہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز کی طرف چلتا ہے، یعنی انڈیویجول ویل بینگ کی طرف، کہ جو امپلائی ہے ہر ایک امپلائی کی ویل بینگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے، کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ایک لیبر ہے وہ اس کی ویل بینگ، اس کی ہیلتھ کی طرف اگر دیکھیں، اکنامکلی دیکھیں تو کس طرح سے اس کی ویل بینگ جو ہے وہ انشور کی جا سکتی ہے۔ آرگنائزیشنل ویل بینگ تو ظاہر ہے کیونکہ وہ تو ساری اسٹریٹجیز جو ہیں، ساری پالیسیز جو ہیں وہ آرگنائزیشنل گروتھ کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں۔ اور تھرڈ جو ہے یہاں پر سوسائٹل ویل بینگ، کہ کس طرح سے کی اسٹریٹجیز اور پروگرامز جو ہیں وہ لانچ کیے جا سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سوسائٹی جو ہے اس کی ویل بینگ کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر لیبر جو ہے وہ خوش رہے گا تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں ایک پراسپیرٹی آئے گی۔ اچھا، یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے، جب لانگ ٹرم کانسیکوینسز اچیو ہو جاتے ہیں تو ان ریٹرن وہ اسٹیک ہولڈر انٹرسٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں۔
اسٹیک ہولڈرز ہمارے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہارورڈ ماڈل کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے شیئر ہولڈر کمپنی کے اندر ہو سکتے ہیں، مینجمنٹ ہو سکتی ہے، ٹاپ مینجمنٹ، لوور مینجمنٹ، یا ان بٹوین مڈ میں جو مینجمنٹ ہوتی ہے، اور امپلائی گروپ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر جو سب سے بیسٹ پارٹ ہے، کیونکہ یہ سافٹ اپروچ کو فالو کرتا ہے، تو امپلائیز کو اسٹیک ہولڈرز یہاں پر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایچ آر ایم پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے ڈسٹنگوشڈ پارٹ ہے اس ماڈل کا۔ گورنمنٹ ہماری اسٹیک ہولڈر ہے، کمیونٹی اور یونین، لیبر یونینز وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان کے کیا انٹرسٹ ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی چوائسیز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سے اگر آپ ڈاٹڈ لائن کو دیکھیں تو سچویشنل فیکٹرز ہیں۔ سچویشنل فیکٹرز جو ہیں وہ وہ جو آرگنائزیشن ہے، وہ جو بزنس ہے، وہ کس کانٹیکسٹ کے اندر کام کر رہا ہے، وہاں پر کون کون سی اور آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس کو کمپٹیشن دے رہی ہیں، وہ والے فیکٹرز جو ہیں وہ پالیسی چوائسیز کو افیکٹ کرتے ہیں۔ سچویشنل فیکٹرز کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں ورک فورس۔ ورک فورس ہماری جو ہیومن ریسورس ورک فورس ہوتی ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، بزنس اسٹریٹجی کون سی ہم فالو کر رہے ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس بزنس کی، مینجمنٹ فلاسفی کیا ہے، جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، سی اوز ہیں، ان کی کیا فلاسفی ہے مینجمنٹ کو لے کر، اور جو لیبر مارکیٹ ہے وہاں پر ان کو کس طرح سے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں ہماری ایچ آر پالیسیز کو۔ یعنی کہ اگر وہاں پر اور بھی جو ہے وہ کمپنیز ہیں، تو وہ اگر زیادہ پے آفر کر رہی ہوں گی، تو ان ریٹرن جو آرگنائزیشن ہماری ہے اس کو بھی زیادہ پے آفر کرنی پڑے گی۔ اس طرح سے جو ہے لیبر مارکیٹ افیکٹ کرتی ہے ہماری پالیسی میکنگ کو۔ یونینز، لیبر یونینز ہوتی ہیں، ٹاسک، ٹیکنالوجی، لا اینڈ سوسائٹل ویلیوز جو ہیں وہ یہ سب اسٹیک ہولڈر انٹرسٹ اور سچویشنل فیکٹرز جو ہیں، یہ بہت جو ہیں افیکٹ کرتی ہیں ایچ آر ایم پالیسی چوائسیز کو۔ پالیسی چوائسیز جب بن جاتی ہیں تو یہ ڈٹرمائن کرتی ہیں کہ ایچ آر آؤٹ کمز کیا ہوں گے۔ ایچ آر آؤٹ کمز، یا ان کو ہم شارٹ ٹرم کنسیکوینسز بھی کہتے ہیں، جب یہ اچیو ہو جاتے ہیں تو ان کے نتیجے میں ہمارے پاس لانگ ٹرم کنسیکوینسز آتے ہیں، اور لانگ ٹرم کنسیکوینسز پھر سے افیکٹ کرتے ہیں ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو بھی، اور ہماری سچویشن کو بھی، ہمارے انوائرمنٹ کو بھی۔ اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کی ڈیٹیل میں بات کریں تو ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز بہت سارے ہو سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون کہ ہمارے بزنس کا لیول کیا ہے۔ ہمارے پاس جو کسٹمر ہے ہمارا، وہ ہمارا اسٹیک ہولڈر ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر وہی ہے، کیونکہ اس کے انٹرسٹ کو، اس کو کیا چاہیے ہے ہماری آرگنائزیشن سے، وہ سب سے پہلی ہماری جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کو ہمیں سب سے پہلے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے کمپٹیٹرز کیا، کون کون سے ہیں، ساتھ میں جو اور کمپنیز سیم ٹائپ کے پروڈکٹس بنا رہی ہیں، یا اسکولز جو ہیں کیا کیا پروگرامز آفر کر رہے ہیں۔ امپلائیز ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پر۔ یہ ہارورڈ ماڈل کا سب سے یونیک پارٹ ہے کہ یہ امپلائیز کو اسٹیک ہولڈرز کنسیڈر کرتا ہے۔ کریڈیٹرز ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کی کیا فلاسفی ہے، شیئر ہولڈرز ہیں، بزنس کے اندر شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا وہاں پر کس طرح سے اس بزنس کو لے کر چلتا ہے، جنرل پبلک کا کیا ویو ہے اس بزنس کے بارے میں، انڈسٹری ایکسپرٹس، وینڈرز، اور گورنمنٹ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کس طرح سے چلا رہی ہے، کیا ریگولیشنز ہیں اس بزنس کے بارے میں، کیا ہرڈلز ہو سکتی ہیں ہمارے لیے، اسٹریٹجک پارٹنرز کون کون سے ہیں، یہ سارے جو ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ ان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی چوائسیز بنائی جاتی ہیں۔ سچویشنل فیکٹرز جو ہیں وہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ کانٹیکسٹ ہے کہ جس کے اندر وہ بزنس آپریٹ کرتا ہے۔ اب یہ ہر بزنس کی کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشنل فیکٹرز کون کون سے ہو سکتے ہیں، یہ وہاں کے انوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے اندر جو مین سچویشنل فیکٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کے ریگولیشنز ہیں، کہ کیا اس ٹائم پہ پالیسی چل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس بزنس کو لے کر، لیبر مارکیٹس آج کل جو ہے وہ کس طرح کی پے ڈیمانڈ کر رہی ہیں، یونین کے ریپرزینٹیٹیوز، اور کلچر، وہاں کا کلچر کیا ہے، کلچر میں، اس کلچر کے اندر اس بزنس کو کتنا فروغ مل سکتا ہے، لاز کیا ہیں، سوسائٹل ویلیوز کا کیا ہے، وہاں پر ٹاپ مینجمنٹ کی فلاسفی کیا ہے اس بزنس کو لے کر، بزنس اسٹریٹجی کیا ہے ہماری، اینڈ ٹیکنالوجی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس ٹائم کی، اور کیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لمیٹیشنز ہیں۔ ایچ آر پالیسی چوائسیز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ چار میجر جو ہیں وہ کمپوننٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایچ آر فلو کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی، تین طرح کے ایچ آر فلو ہے یہاں پر: انٹو دا آرگنائزیشن، تھرو دا آرگنائزیشن، اینڈ آؤٹ آف دا آرگنائزیشن۔ ریکروٹمنٹ، سلیکشن،
جو ہے یہ انٹو دا آرگنائزیشن ہے کہ یہاں پر جو باہر سے ہم لیبر کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ریکروٹ کرتے ہیں اور سلیکٹ کرتے ہیں۔ پلیسمنٹ، پروموشن، اسسمنٹ اینڈ اپریزل یہ تھرو دا آرگنائزیشن ہے کہ ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد ان کو کس طرح سے ہم پلیس کرتے ہیں سوٹیبل پوزیشن کے اوپر، اور اگر ان کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی، کمپیٹنس بڑھ جاتی ہے تو ہم پروموشن کس طرح سے دے سکتے ہیں، اور اسسمنٹ، ٹائم ٹو ٹائم ان کی اسسمنٹ کرتے رہنا، اور اپریزل یعنی کہ ایویلویشن کرتے رہنا کہ ان کی پرفارمنس بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی، اور اگر نہیں بڑھ رہی تو ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹریننگ دی جا سکتی ہے تاکہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑھ سکے۔ اور آؤٹ آف دا آرگنائزیشن ایچ آر فلو کی ہم بات کریں تو اس میں کے اندر ریٹائرمنٹ آتی ہے اور ٹرمینیشن آتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ریوارڈ کی بات کریں کہ جب ایک دفعہ ہم ایچ آر کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر ریکروٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ریوارڈز ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں، پے سسٹمز ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس اسکیل پر ہم کیا پے دیں گے کسی امپلائی کو۔ اس کے بعد انسینٹیوز، تاکہ اٹریکٹ ہو سکیں باہر سے امپلائیز ہماری آرگنائزیشن کے اندر، اور ان کو کس طرح سے ہم ٹائم ٹو ٹائم موٹیویٹ رکھنے کے لیے انسینٹیوز دے سکتے ہیں، یہ سارا جو ہے سسٹم ہم ریوارڈ سسٹم ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امپلائی انفلوئنس۔ امپلائی کو انفلوئنس کرنے کے لیے اس کو تھوڑی بہت اتھارٹی دینا، اس آرگنائزیشن کے اندر دینا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اتھارٹی جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے کر آتی ہے، رسپانسبل اتھارٹی دینا جو ہے وہ امپلائی کو ضروری ہے۔ یہ جو ہے وہ امپلائی کو اونرشپ دیتا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر، اسے لگتا ہے کہ میں بھی اس آرگنائزیشن کو اون کرتا ہوں، اور اس کو تھوڑی بہت پاور اگر دے دی جائے تو یہ چیزیں جو ہے وہ امپلائی کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ ورک سسٹمز میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو ورک ہے یا جو کوئی بھی جو جاب ہے اس کی کیا اسپیسیفکیشن ہوں گی، اور کس طرح سے جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جابس ڈیفائن کی جائیں گی، اور پیپل جو ہماری لیبر ہے اس کو کس طرح سے الائن رکھا جائے گا۔ ایچ آر آؤٹ کمز کی ہم نے بات کی پہلے بھی، یہ شارٹ ٹرم کانسیکوینسز ہیں ہماری پالیسی کے۔ جب ہماری پالیسی اچھی طرح امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس 4 شارٹ ٹرم کانسیکوینسز آتے ہیں یا آؤٹ کمز آتے ہیں، ان کو ہم 4 سیز بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے امپلائی جو ہے وہ کمیٹیڈ ہو جاتا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر، جب اس کو اچھی سیلری مل رہی ہوتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم انسینٹیو مل رہا ہوتا ہے، اس کی سنی جاتی ہے، ڈیسیجن میکنگ کے اندر اس کو انوالو رکھا جاتا ہے، اس کو آنرشپ دی جاتی ہے، تو وہ کمیٹیڈ ہو جاتا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر۔ سیکنڈلی کانگرنس اس کی ہو جاتی ہے اپنے فیلوز کے ساتھ بھی، فیلو امپلائیز کے ساتھ بھی، اپنی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ بھی، اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ بھی۔ کاسٹ افیکٹونیس کی میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ہم اسی امپلائی کو، رائٹ امپلائی کو اپنے آرگنائزیشن کے اندر ریٹین رکھتے ہیں اور ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کر نہیں جاتا، تو ہمیں سلیکشن اور ریکروٹمنٹ کی مد میں جو کاسٹ ہماری ضائع ہو رہی ہوتی ہے بار بار، وہ کاسٹ افیکٹونیس ہم اچیو کر سکتے ہیں یہاں پر۔ کمپیٹنس کے ہم اسی امپلائی کو کی کمپیٹنسی ڈیولپ کرنے کے لیے ٹریننگز اور ڈیولپمنٹ پر کام کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ امپلائی کمپیٹنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ لانگ ٹرم کانسیکوینسز میں ہارورڈ ماڈل جو ہے وہ 3 ٹائپ آف لانگ ٹرم کانسیکوینسز کی بات کرتا ہے، کہ انڈیویجول ویل بینگ یعنی جو لیبر ہے، جو لوور اسکیل پر بھی اگر کوئی انڈیویجول ہے تو ہم جو ہارورڈ ماڈل ہے وہ پالیسی چوائسیز کے ٹائم پر انشور کرتا ہے کہ وہ ایسے پالیسیز بنائے، ایسے انسینٹیوز ڈیفائن کرے، ایسی پے سیلری پیکیجز دے کہ جس کے نتیجے میں جو انڈیویجول ہے، جو لیبر ہے، اس کی ویل بینگ جو ہے وہ وہ اس کو انشور کیا جا سکے۔ اب ویل بینگ اس کی نہ صرف اکنامیکل ویل بینگ بلکہ ہیلتھ ویل بینگ کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایسے فلیکسیبل جاب روٹین دی جاتی ہے، ورک آورس دیے جاتے ہیں کہ جس کے اندر اس کی ہیلتھ سیکورٹی بھی انشور کی جاتی ہے۔ آرگنائزیشنل افیکٹونیس انڈیویجول ویل بینگ کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشنل افیکٹونیس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم امپلائی کی ویل بینگ پر اتنا کام کر لیں اور اس کو انسینٹیو دینے میں اتنا کام کر لیں کہ جو مین بزنس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد تھا، پروفٹ اچیو کرنا اور اپنی آرگنائزیشن کو گروتھ دینا، وہ پیچھے کہیں رہ جائے۔ تو اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ انڈیویجول ویل بینگ بھی ہو ہماری آرگنائزیشن کے اندر، ہارورڈ ماڈل کے اندر، لیکن آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی کس طرح سے فلرش کر سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے، کس طرح سے ہم پروفٹ اچیو کر سکتے ہیں۔
اس کو بھی یہ بھی ہمارا لانگ ٹرم کنسیکوینس ہوتا ہے. اور سوسائٹل ویل بینگ، جب امپلائی خوش ہوتا ہے، جب جو ہے وہ ایسے پروگرامز ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں اس کلچر کے اندر رہنے والے لوگ خوش ہوتے ہیں، تو پھر وہاں سے لانگ ٹرم کنسیکوینسز کے اندر ہمیں سوسائٹل ویل بینگ جو ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. سب سے جو یونیک پارٹ ہے اس کا ہارورڈ ماڈل کا بھی میوچویلٹی ہے. اس کے اندر انڈیویجویلٹی نہیں ہے. صرف آرگنائزیشن کو، فرم کو، یا جو ہمارا اسکول ہے، کالج ہے یا بزنس ہے، اس کو سامنے نہیں رکھا جاتا، اس کے بینیفٹ کو سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ ایک امپلائی اور ایک آرگنائزیشن کے بینیفٹس کے اندر میوچویلٹی ہوتی ہے. یہاں پر جو گولز ہوتے ہیں وہ میوچل ہوتے ہیں. جو جب ایک امپلائی اس آرگنائزیشن کو اون کر لیتا ہے، تو جو آرگنائزیشن کے گولز ہوتے ہیں وہ امپلائی کے گول بن جاتے ہیں. میوچل انفلوئنس، امپلائی انفلوئنس کرتا ہے آرگنائزیشن کو، اور ان ریٹرن آرگنائزیشن جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے امپلائی کو. اور میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے یہاں پر، کیونکہ یہ سافٹ اسپیکٹ آف ایچ آر ایم پر بیسڈ ہے. یہاں پر ریوارڈز دیے جاتے ہیں. اگر امپلائی بیسٹ پرفارمنس دے گا تو آرگنائزیشن کے لیے تو وہ ریوارڈ ہی ہے، لیکن آرگنائزیشن اگر اس کے نتیجے میں امپلائی کو ریوارڈ دیتا ہے تو یہاں پر میوچل ریوارڈ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. میوچل رسپانسبلٹی کی یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ امپلائی کو جب رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو وہ اونرشپ ہوتی ہے یہاں پر، اور اونرشپ ہوتی ہے یہاں پر. اور جو آرگنائزیشن ہے اس کی رسپانسبلٹی تو ظاہر ہے ہی، امپلائی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور ریسورسز بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے. یہاں پر ہارورڈ ماڈل ختم ہو جاتا ہے